الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ بنی اسرائیل میں کافی احکام چل رہے ہیں۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ اسے بچنا ہے اور کچھ ایسے ہیں جس کے بجاوری کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ پہلے کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور شرک نہ کرو، ٹھیک ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بات اچھی کہو، ان کے لیے ان کے سامنے اپنے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے کے رکھو، ان کے لیے دعا کرو، اور رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کو ان کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک باندھا ہوا نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو، اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو، حد سے بڑھ کر خرچ بھی نہ کرو۔ تو اب یہاں پہ یہ مزید حکم ہے کہ تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہاں پہلے والدین کا حق تھا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اگر بڑھاپے میں پہنچ جائے۔ لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں، شریعت مطہرہ ہر انسان کے حقوق ہیں۔ بچوں کے حقوق پہلے ہوتے ہیں اور والدین کے حقوق بعد میں ہوتے ہیں۔ بچے جب پیدا ہو، ان کی تربیت ہو، پھر انہیں دین اسلام کے متعلق، پھر آہستہ آہستہ شادی تک بچوں کی تربیت، اور یہ ہم کر چکے ہیں کہ اولاد کی تربیت، ان کا نفقہ والدین پر فرض ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ والدین بڑھاپے میں چلے دیں، پھر اولاد کی باری شروع ہوتی ہے کہ اب تو نے والدین کی خدمت کر، ٹھیک ہے نا۔ تو اولاد کو مفلسی اور غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ پہلے بھی اس پر بیان ہو چکا تھا، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ وہاں اتنا فرق تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، یہاں پہ ہم انہیں دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں دیتے ہیں، اور وہاں تھا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، انہیں بھی۔ بال کلمات، یہ وہاں ہم بعد میں تھا اور یہاں کم بعد میں، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو کہ یہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے ان کو کریں گے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اب اس خوف میں نہ رہیں، عقیدہ رکھ، یہ بچہ دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس کے رزق کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی ہوتے ہیں لیکن تنگ دست ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں اس کے 15 بچے ہیں میاں بیوی کے، زیادہ بھی ہیں، اور رزق حلال سے مالا مال ہیں۔ تو اگر زیادہ بچوں سے رزق کی تنگی ہوتی تو ہونا چاہیے کہ میاں بیوی جن کے بچے نہیں ہیں وہ زیادہ دولت مند ہونی چاہیے۔ تو یہ انسان کی سوچ اور انتہائی خطرناک کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے۔ تو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان قتل کان خطأ کبیرا، ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ تو یہاں پہ کریم مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ہم نے کہا اللہ جس کے لیے چاہے رزق میں فراوانی کر دے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر بچے زیادہ نہیں ہیں تو فراوانی ہوگی، اگر بچے ہیں تو رزق میں تنگی، بولا نہیں، جس کے لیے چاہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں اولاد کو تلقین کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس آیت میں ماں باپ کو تلقین ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اولاد کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے واجب ہے کہ اولاد بہت کمزور ہوتی ہے اور ماں باپ کے سوا ان کی کوئی پرورش کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اولاد کو قتل کرنا اگر اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رزق میسر نہیں ہوگا تو یہ اللہ کی رزاقی کے ساتھ بدگمانی ہے
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے بھی کائنات میں مخلوق ہے سب کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر ہے. اور اگر بیٹیوں سے آر کی وجہ سے کہ یہ لوگ اب کل ہمارے داماد بنیں گے یہ ہوگا، تو جیسے عرب کا دور تو پھر نظام عالم فاسد ہو جائے گا. اور پہلی صورت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے اور دوسری صورت مخلوق پر شفقت کے خلاف ہے. اولاد تو کتنی کہ والدین کتنے شفیق ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ظلم اور ستم کے طرف بھی والدین چلے جاتے ہیں. ظلم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ہر انسان کو ہر جگہ سوچنا چاہیے. میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے حقوقوں پر نظر رکھیں. اگر آپ باپ ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میرا کیا حق ہے، میرا چھوڑیں یہ. اگر اولاد نے تمہارے حقوق پورے نہ کیے تو کیا تو جہنم میں چلا جائے گا؟ بھئی اولاد ذمہ دار ہے نا تو اپنے حقوق پر. اگر تو شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق پورے کر. آپ کے جتنی ذمہ دار یا اپنے پوچھ کے حقوق العباد میرے اوپر کیا ہے اس پر نظر رکھو. آج کل کیا ہے، ہر انسان کہتے میرا کیا ہے کہ میرا بھائی تو اپنے حقوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے تمہیں نمبر نہیں ملیں گے، اسے نمبر نہیں ملیں گے. اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جزیت کا ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے محبت کا قوی سبب ہے اور یہ فطری اور طبعی محبت ہے. اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے. اس آیت کے تحت جو منصوبہ بندیاں کا یہ جو نظام چلا ہے یہ بھی غیر اسلامی ہے. کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے، کوئی شرعی عذر ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ سوچ کے دو بچوں صحیح ہے ورنہ یہ کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پئیں گے، یہ غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے بچائے. اولاد کا قتل، اولاد پر ظلم، یہ یاد رکھیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے. وہاں باپ ظالم تھا تو اولاد بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا. یہ ہم اس میں بھی سورہ نحل میں بھی پڑھ چکے. اب معاشرے میں والدین سے جو میں دیکھتا ہوں، ہم پریکٹیکل بھی دیکھ رہے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بیماریاں ہیں، پھر اس قرآن کے روشنی میں ان مسائلوں کو حل بھی کرے. میں ایک مثال دے دوں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے نا زیادہ ہو رہے ہیں. طلاق بہت زیادہ، پہلے ایسے نہیں ہوتا، اب زیادہ ہوتے ہیں. اور ان میں جتنا میں نے سوچا، ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سورہ نحل میں پڑھ چکے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، تو مجھے ان کا حساب بھی دینا پڑے گا اور یہ مشکل کام ہے. تو میں جتنا دیکھتا ہوں نا تو اس میں طلاق میں عورتوں کا بڑا کردار ہے. خاندانوں کو بگاڑنے میں اب عورت کمزور ہے، اپنی نماز پڑھ اس فکر میں لگ کہ میں نے بھی قبر میں جواب دینا ہے. اب گھر میں ایک عورت کمزور ہے نا، کمزوری کے باوجود بھی اتنا بڑا فساد کر دیتی ہے. بھائی کو بھائی سے الگ کیا، فسادات، خاندانوں کو چیرنا پھاڑنا. پھر خاص کر جو میرا نقطہ نظر ہے اس پر کہ جب منگنی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے منگنی کرتی ہے تو بڑی خوش ہوتی ہے، میری بہو میری بہو میری بہو. لیکن جیسے وہ گھر آتی ہے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہیں. ایسا نہ ہو کوئی کہ امام صاحب ہمارے پیچھے پڑ گیا. نہیں بھائی، اللہ ان عورتوں کو جنت دے کہ وہ بہو کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھے. لیکن میں ان ساسوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بہو کو دیکھ کر اس کو 104 کا بخار ہوتا ہے. کیا؟ اور پھر انہیں معاف بھی نہیں کرتے، کہتے نہیں. اور اس سے بڑی خوش ہوتی کہ بیٹا، میرا بیٹا بہو کو طلاق دیتے، اس سے بڑی خوش ہے. تو میں نے جتنا میرا مطالعہ، میری ریسرچ ہے، میں دیکھتا ہوں 99% بیٹا طلاق دیتا ہے والدہ کی وجہ سے. میری امی کی بڑی تڑپ ہے
کیونکہ میں نے تو ممبر پر یہ بیان کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں یہ، لیکن یہ بھی مجھے بیان کرنا چاہیے کہ بیوی کا بھی ایک حق ہے۔ ماں کا یہ حق اتنا تھوڑی ہے کہ بس اب یعنی اتنا طلاق جو ہو رہے ہیں، یعنی شوہر میاں بیوی کے آپس میں اختلافات یہ کم ہیں، اس کے طلاق کا وہ کم ہے، لیکن ابتدائی طور پہ جو طلاق ہو رہے ہیں جیسے شادی کی، اب ماں کا ماتھا بگڑ گیا۔ اب دیکھیں اس کو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے اولاد پر ظلم نہ کریں، وہ بھی تو اولاد کا حق ہے نا، اب ان کی خوشی دے کہ بیٹا اتنا پریشان کہ یا اللہ ادھر بیوی وہ بھی ناراض ہو رہی، ادھر ماں وہ بھی ناراض ہو رہی، ٹھیک ہے نہیں گزارا ہو رہا، اس کو بولے بیٹے یہ دیکھے اپنا کمرہ یہ الگ کھائے پیے، آپ ہمارے بیٹے، اب ہم آپ کو دکھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نہیں گزارا چلتا چلے، نہیں بھائی اس کو ٹھکانے پہنچائے۔ بھائی آپ بھی ایک وقت تھا کہ آپ بھی بہو تھی، آپ کے بھی کچھ ارمان تھے، اب اس کو وہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک لونڈی آ گئی آپ کے گھر میں بس مزدوری کرے گی، وہ بھی آزاد ہے۔ تو یاد رکھیں اس میں کہ جب بہو گھر میں آئی تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی لخت جگر تھی، وہ بھی لاڈلی تھی۔ بیٹی گھر میں جو والدین کے گھر میں ہوتی بڑی لاڈلی ہوتی ہے، والدین اس کو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے جہیز جمع کرتے ہیں، ان کے ناز و ادائیں اٹھاتے ہیں بڑے پیار سے، اور جیسے شادی ہو گئی دوسرے دن بھائی وہاں ساس کا ماتھا ایسے کہ بھائی یہ تو آ گئی یہاں اس کو ذلیل کرنا ہے، بیٹا تو مسکرا کے بہو سے ملتا ہے اور یہ ہمیں ناگوار ہے۔ آپ سوچیں کہ میری بیٹی کتنے میں نے لاڈ سے پالی تھی، یہ بھی کل کے کسی کے گھر میں جائے گی، اگر اس کے ساس کے ماتھے پر یہ میرے اوپر کیا گزرے گا کہ امی ساس تو ایسے دیکھتی جیسے سپر اپر امریکہ، اور خطرہ ہے، سوسر بھی خوفزدہ ہے، میں نے صحیح نام رکھا ہے نا عورت کا، سپر پاور امریکہ۔ اب سوسر کہتا ہے کہ بھائی وہ سید سوسر نارمل ہوتے ہیں، ہم عموماً ایسے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا وہ نارمل ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ میں مرد اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں ہے، جو پریکٹیکل میرا مشاہدہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے میرے پاس، میں چونکہ لوگوں کے مسائل آتے ہیں وہ ان کے حل میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں، بھاگ دوڑ کرتا ہوں، تو سوسر وہ معتدل ہے، ٹھیک ہے، بعض ایسے ہیں کہ وہ عورت سے بھی زیادہ تیز اور بے وقوف ہے، لیکن اکثریت وہ بڑے معتدل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، بیٹے کا گھر برباد نہ ہو، لیکن کچھ ایسے ہیں وہ حد کراس کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جس نے بیٹے کے ساس نے کوشش کی وہ بیٹے کا گھر بچا بھی سکتی کہ بیٹے آپ طلاق نہیں دے، یوں ہونا چاہیے کہ اس بیٹی ہماری بہو ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی زندگی بھی برباد ہوگی، اور میں آپ کو یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گی، یہ ساس کے فرائض میں سے کہ وہ کہہ دے دیکھیں ٹھیک ہے صبر کر، اللہ تعالیٰ کسی عالم دین سے پوچھے، ہم اس کو مشورہ دیں گے، ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کو اگر پسند نہیں ہے، ساس کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو بولے دیکھیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، آپ کو نیک و صالح اولاد مل جائے گی، یہ کریں انہیں، اور یہ اگر بھائی کی بیٹی ہے یا بہن کی بیٹی ہے تو یہ کہہ دے اگر تو نے اللہ نہ کرے میرے بھتیجی کی میری بھانجی کو تو نے طلاق دے دی تو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، کس کو؟ ساس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ساس کو قبر میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا حساب کتاب کہ تو نے کتنے بیٹوں کو کہا اور اپنی بہو کو طلاق دلوائے، آپ نے کیا سمجھا کہ میں چھوٹ جاؤں گی؟ نماز سے روزے سے نہیں چھوٹے گی، آپ صبر کریں۔ بولے بیٹے اب دیکھیں اگر آپ کی بیوی میری خدمت نہیں کرتی نہیں کریں، چھوڑیں، لیکن اب بات کو آگے نہیں بڑھائیں، یہ ماں کا کردار ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بیٹے میں نے آگ کر دیا اگر تو نے اگر اس سے بات کی، یہ میرے وہ مسائل ہیں جو میں خود جس سے میں دیکھ رہا ہوں، رات دن جن گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مجھے آتا ہے کہ دیکھیں آپ کریں۔ عموماً میں نے دیکھے بہو بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ حد کراس کرتی ہیں، لیکن اکثریت میں خود بچوں کو پڑھانے والا ہوں، میں ہر طرف دیکھتا ہوں، نن کیا کر رہی ہے، بھابھی کیا کر رہی ہے، ساس کیا کر رہی ہے، سب کو دیکھتا ہوں، اور پھر اس کو قرآن کو دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کیا حکم ہے۔
بھابھی اور نند میں دیکھے، اب موازنہ میں نے کیا ہے تو اکثریت جو تھی وہ نند صحیح نہیں تھی اس میں جو میں نے دیکھا. کیوں؟ اس کی وجہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ لاڈلی تھی. نند کیا تھی بھائی؟ وہ تو گھر کی شہزادی تھی نا. امی نے بولی یہ تو میری ننھی منی بچی ہے، یہ تو نہ کھانا پکانا جاتی ہے نہ کپڑا دھونا جانتی ہے، یہ تو میری بس لاڈلی ہے. لیکن وہ دوسروں کی وہ تو بچی نہیں ہے، وہ تو بس وہ تو نوکرانی ہے. یہ جو میں جو بتا رہا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، بھائی آپ اپنی بیٹی کو بولے دیکھ تو اگر میری بیٹی ہے نا وہ بھی میری بیٹی ہے، تو کیا سمجھتی ہے کہ تو اس کے سامنے زبان دراز کرو گی، اسے کام کرو گی؟ آپ بھی ماشاءاللہ جوان بچی ہیں، اب خود کھائیں پکائیں، اس کا ساتھ دیں، دونوں مل کر کام کرو، بہنوں کی طرح رہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں میں نے موازنہ کیا. لوگ مجھ سے اس پہ مشورہ کر سکتے ہیں کہ ایسے ہے یا نہیں ہے. کہ عموماً میں نے بچیوں کو پڑھاتا تھا تو میں کہتا تھا میں ہمیشہ بھابھیوں کا ساتھ دیتا ہوں نا. بولا اکثر نندیں بھی ہوتی. بولا کیوں کیوں کیوں؟ میں نے بولا میں جانتا ہوں نا یہ چیزیں کہ آپ نندیں جو آپ لاڈلیاں ہیں، ماں کی لاڈلی، بھائی کی لاڈلی، باپ کی لاڈلی. اور وہ تو لاڈلی نہیں ہے نا، وہ تو ایک بیوی ہے بس. یا تو بہو ہے اور یا کیا ہے بھابھی ہے، اس کی اتنی عزت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں نے دونوں کو موازنہ آگے کیا. کس کا موازنہ کیا؟ ساس بہو کا. تو اس میں کچھ بہو انتہائی بدتمیز آئی ہیں، اس کا بھی ہم وہ نہیں کرتے، اس کو بھی ساتھ دینا پڑے گا کہ جو تیرا شوہر ہے یہ بھی اس کی ماں ہے، آپ بھی ان کی عزت کریں، تعظیم کریں. اگر اس نے کچھ بات کر دی، ایک تو یہ ہے کہ اس نے بالکل وہ حد ہی کراس کیا ہے. لیکن اکثریت میں نے دیکھا، یہ میرا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے کہ اے میری بہنوں، آج آپ نے اپنے بہو کو اتنا پریشان کر کے رکھا ہے کہ یعنی اس کے منہ میں صحیح بات آتی نہیں ہے. جو پیار اور محبت، بھلے اس کی رشتہ دار ہو، بھلے اس کی بھانجی ہو، بھلے اس کی بھتیجی ہو، لیکن جب بہو جس دن سے بنی اور گھر میں آئی پھر اس کا ماتھا خراب. اور یہ اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ادھر جو ہے لڑکے کا بھی سوسر ہے، لڑکی کا بھی سوسر ہے. اس میں اچھا کردار جو ہے وہ لڑکے کے سوسر کا ہے. یہ وہ بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لڑکے کا سوسر جو وہ کہتا ہے کہ میرا داماد صحیح رہے کیونکہ میری عزت ان کے پاس ہے، میری بیٹی کا یہ خیال کرتا ہے، تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر سوسر اپنے داماد کا خیال رکھتا ہے. کہتا ہے ایسے نہ ہو، اگر میں اس کے خدمت میں کمی ہو گئی تو یہ میری بیٹی کو پریشان کرے گا، تانا دے گا. لیکن دوسرے طرف جو عورت لڑکی کا سوسر ہے اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں اس بہو سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹا تو ویسے بھی بادشاہ ہے. اسی طرح لڑکی کی جو ساس ہے وہ بھی تو ساس ہے نا. اگرچہ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ بعض عورتیں انتہائی حد درجے کی وہ اپنے بیٹیوں کے گھروں کو بھی برباد کرتی ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ایسے بھی ہیں، لیکن اکثریت ایسے نہیں ہے. جو غیرت مند لوگ ہیں، پوش لے کے خاندانی لوگ ہیں، وہ کہتے نہیں بیٹی نہیں، آپ صبر کریں. بڑی کوشش کرتی ہے، داماد کو سپورٹ کرتی ہے، ان کے نندوں کو، ان کے پورے وجہ کو کہ میری بیٹی کا خیال رکھے. بڑی کوشش جو ہم نے دیکھا، جو حیادار لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اس میں لڑکے کی جو ساس ہے وہ صحیح ہے. وہ جو کنجر قسم کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کہتے اسے چھوڑا دیں گے، اس کے لیے اچھا شوہر ڈھونڈوں گی. کنجر لوگ یہ عورتیں، کوئی اس یہ اعتراض نہ کرے کہ ایسے ہیں. یہ اولاد کے جو حقوق ہیں نا کہ ان کے اوپر، اولاد کے اوپر بھی ظلم نہ کرو، اس کا پوچھا جائے گا. اپنے بچے کو اس لیے تھوڑی جوان کیا تھا. آپ کا شوہر بھی کسی کا بیٹا تھا، وہ جوان آپ کی خدمت میں زندگی بھر رہا، تو اگر وہ اس کی زندگی شروع ہو گئی تو اب اس کو سپورٹ کریں، جتنا ہو سکے وہ آپ کی خدمت کرے نہ کرے. آپ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اب اس کو سپورٹ کریں. سمجھ آئی؟ رزق اللہ دیتا ہے، رزق آسمان سے مقرر ہے. آپ اتنا وہ کریں کہ بیٹے کو وہ آ جائے کہ واقعی والدین نے مجھے سپورٹ کیا.
ماں نے سپورٹ کیا، کبھی میری ماں نے ایسے نہیں کہا کہ آپ کی بیوی انتہائی بدتمیز ہے۔ اب ماں نے جب کہہ دیا تو بیٹا تو لازم مت بولے گا کہ دیکھ تو میں نے، حالانکہ ایسے جھوٹ کہا گیا، جب میرے پاس یہ کیس آئے ہیں کہ بیوی نے منتیں کی، دیکھ میں آپ کو، ماں کے منہ میں دانت نہیں ہیں، یہ واقعات میرے پاس آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں روٹی چوری کرتی ہوں، پھر اس کے منہ میں روٹی دیتی ہوں، تو جب میرا شوہر آتا ہے، 2 نمبر شوہر کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ بات میرے سنیں جنہوں نے میرے پاس فیصلہ لے کر آئے تھے، میرے سامنے نہیں ہے اور نہ اس کو میں ذلیل کرتا، بولا میں روٹی چوری کرتی ہوں، پھر اس کے ماں کے منہ میں روٹی دیتی ہوں بوڑھی ہے، تو پھر بھی بیٹا آتا ہے، آج تو پتہ نہیں کچھ گرم روٹی دی اس نے مجھے، میرا منہ جل گیا تھا۔ وہ کہتا ہے اچھا تو ایسی وہ پھر بھی وہ بیٹی کہتی ہے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ شوگر کا بیمار ہے، بلڈ پریشر کا بیمار ہے، اور میرا شوہر انتہائی نادان ہے، کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، مجھے کہیں اپنے ابا کے گھر میں نہ دے۔ بولے میں اتنا دور سے پانی لاتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میرے گھر سے میری والدہ نے مجھے ٹی وی دیا، میرے شوہر نے لے کے بولا نہیں تیرے کمرے میں نہیں چلے گا، میری ماں جب تک جاگ رہی ہے میں تیرے کمرے میں نہیں آؤں گا، میں اپنے ماں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ کہتے میں نے وہ بھی برداشت کیا، آخر کار پھر کیا ایسے مردوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ایسے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ اتنی بوڑھی عورت پھر بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور بولا نہیں میں خوش ہوں گی، اس کو جو ہے نا بھگا دے بس، اے بوڑھی تمہیں کیا ملا۔ اور اس نالائق شوہر نے پھر بھی اتنی وہ سامنے شوہر بیٹھا ہے اور اس کے باوجود بھی اس نے بولا نہیں میری ماں شکایت کرتی میں آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ اصل وہ تھا بغیرت۔ میں کہتی میری باتیں سن لے کہ امام سے میرے اوپر تپا ہوا ہے، تو سمجھتا کیا ہے تو جہنم سے بچ جائے گا، نہ نمازوں سے بچے گا، اسے تو نے اتنا بڑا ظلم کیا، کسی کی بیٹے کو اتنی اذیتیں دی کہ وہ کہتے مجھے گھر نہیں بھیجنا، میں ہر خدمت کروں گی، میں کوشش کروں گی آپ کی ماں کی۔ کون اتنا کرتا ہے کہ وہ والدہ کے لیے روٹی چوری کر رہی ہے، پھر منہ بھی دے رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، بولا پانی ہمارے گھر میں نہیں ہے، میں اتنا دور سے پانی سر پہ لے کر آتی ہوں، ہر کام کرتا ہوں، بس میری عزت رکھے، اس کو اتنا کہہ دے مجھے جو ہے نا جو کچھ یہ کہے، لیکن بس یہ اب اس کی ماں اس پر تلی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹے میں خوش تب ہوں گے، نہیں اس کو بھگا دے۔ بہت ساری ساسیں ہیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی تڑپ ہے کہ میرا بیٹا، کتنے طلاق ہوتے، میں نے بولا 99% ساس کا ہاتھ ہے اس میں، بڑا اچھا ہوا ذلیل کیا طلاق دے دی، تمہاری بھی بیٹی ہے، کل تمہاری بیٹی کو کوئی طلاق دے تو تمہارا جگر کیا کہے گا۔ یہ اولاد کے بارے میں اولاد کے حقوق ہیں، یہ مت سمجھنا، ٹھیک ہے۔ ہم نہ بہو کا ساتھ دیتے ہیں، نہ ساس کا ساتھ دیتے ہیں، نہ نند کا، نہ کوئی بھی، اگر ایک دوسرے کا حقوق مار رہے ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ آپ کا جو حق ہے، اگر نند ہے بھابھی اگر اس کا عزت نہیں کرتی، بولو ٹھیک ہے نہیں کرے، نند کا کیا اس کو پر ہے، میں اپنے کپڑے بھی دھو سکتی ہوں، اپنے کھا بھی پکا، تو لڑائی کس بات کی ہوگی۔ ساس ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمارا خدمت کھانا پینا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب ہم گزارا کریں گے۔ ایسے ہیں میرے شہر کراچی میں، ایسے ہیں، میرے پاس شکایت آئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہے، شرعی پردہ یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرعی پردہ، شر کے لیے پردہ کرتے ہیں، بولا جب ہمارا رشتہ دار آتا ہے تو یہ فوراً کمرے میں اندر گھس جاتی ہے، میں تو شرعی پردہ کرتی ہوں۔ بولے اپنے کچھ آئے تو یہ تو میرے رشتہ دار ہیں، کھانا پینا تو دینا ہے، بولے میرے والدین بوڑھے ہیں، چلو ان کو بھی کھلاؤ، نہیں میں کسی کی خادمہ نہیں ہوں، کپڑے میں نہیں دھو سکتی۔ ایسے بدتمیز عورتیں بھی ہیں، اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ شوہر آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور تم اتنا تم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ افراط اور تفریط، یہ دونوں باتیں کر رہا ہوں کہ ہم نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے۔ اچھا مرد کہ فیملی میں کوئی ناراض نہ ہو، بڑی تکلیفیں برداشت کرے۔ میں ایک استاد ہوں، میں دیکھتا ہوں کسی بچے کو مجھ سے تکلیف نہ ہو، میں ایک امام ہوں، میں دیکھتا ہوں کسی مقتدی کا کوئی حق ہے، میں ایسا نہ اس کا حق پہ مال کر دوں۔
ہاں میں ایک مبلغ ہوں، میں کوشش کرتا ہوں دنیا تک امن کا پیغام دے دوں، میں خاندان والا ہوں، میں اپنے خاندان پر ہر ایک نظر رکھتا ہوں کہ کسی خاندان کا حق تو میں نے نہیں مارا، میرے والدین ہیں، والد چلا گیا، والدہ ہے، کوشش کرتا ہوں کہیں والدہ ناراض نہ ہو، رات دن یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دور ہوں، لیکن یہ اس دن میں نے جو آیت پڑھی نا کہ اگر آپ دور ہیں، آپ کے دل میں تڑپ ہے کاش میں والدین کی خدمت کرتی، یہ آپ کی تڑپ بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، ہم دل سے چاہتے ہیں۔ میری بیٹی ہے میری والدہ کے پاس، اور وہ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اب کی بیٹی تو بڑی خدمت کرتی ہے، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ابو کتنی تاکید کرتا ہے اپنی بیٹی کو۔ میری بیٹی بھی اکثر بیمار ہوتی ہے کہ بیٹی اب سے جتنا بھی ہو سکے نا، جب بھی جائیں دیکھیں امی کو کہیں بھوک ہے تو کھانے کا کہہ دیں، اگر کچھ اور ہے تو اب رات دن اب بھی ہماری ماں بوڑھی ہے، بیٹی اب میں بہت دور ہوں، اب میرے لیے جو ہے نا میری والدہ کے لیے دن میں آپ اس کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا تکلیف ہے۔ ہر انسان تو یہ بات جو کی کہ بہت بڑا گناہ ہے اولاد پر ظلم کرنا، میں تو کہتا جانور بھی اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتے، انسان تو بڑے اچھا انسان ہے، وہ صبر کرے، وہ سوسر ہو، وہ ساس ہو، وہ لڑکی کا سوسر ہو، وہ لڑکے کا سوسر ہو، اگر لڑکے کا سوسر ہے تو وہ بھی دیکھے کہ یہ میرا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر لڑکی کا ہے تو وہ بھی کہتی ہے میری بیٹی ہے، ان کی عزت، ان کی ابرو، تمام خاندانوں آپس میں صلہ رحمی رکھو، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ ظلم اور ستم غربت کی وجہ سے کم نہیں ہوں گے، خاندانوں کو توڑو گے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک دوسرے کی خدمت کرو گے تمہاری عمر دراز ہوگی، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اولاد کو پیار محبت سے جتنی اولاد پر خرچ کرو گے، وفادار کیا ہے، میں کہتا ہوں والدین بڑے وفادار بھی ہوتے ہیں، آخری سانسوں تک بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے جب ان کے پاس پیسہ آیا تو پھر والدین کو دیکھتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچتے بھی ہیں کہ دے دوں یا نہیں دوں، لیکن باپ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے نہیں میری اولاد ہے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہیں کہ باپ کے پاس پیسہ بھی ہے پھر بھی اولاد کو تنگ کرے تو یہ گناہ ہے، کیا ہے کہ نہیں مجھے اتنا دو گزارا چل رہا ہے، بیٹے کو بہت پریشان نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ کریم اللہ بہرحال میری جو تڑپ ہے کہ خاندانوں میں صلہ رحمی، آپ ایک ایسے انسان بنے نا کہ آپ دنیا سے جائے تو آپ کے لیے دل دکھے، بس ایسا میرا ابا تھا ماشاءاللہ، ایسی میری امی تھی، اب تو نے بیٹے کو اتنا ذلیل کیا صرف بہو کی وجہ سے کہ بیٹے تم بڑے بغیرت ہو، تیری بیوی میں جے، اب وہ اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ بھی اپنے گھر کو بھی برباد نہیں کر سکتا، ان کے بھی بچے ہیں، کچھ صلح، کچھ ترس کھاؤ، کچھ رحم کرو، رہنے دو، جینا امن کا جینا، بددعائوں سے بچو۔ اللہ کے نبی نے عورتوں کو بولا میں نے جہنم میں ڈال تمہیں دیکھا، شوہر کی ناشکریہ کرتے ہو، لعن طعنیں بددعائیں دیتی ہیں آپ لوگ، عورتیں ان کا گھر میں فارغ ہوتی ہے نا، تو کریم اللہ اپنے بیٹیوں اپنے بہنوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو قبر کی فکر ہے وہ انشاءاللہ وہ ظلم و ستم نہیں کرے گے انشاءاللہ۔ کریم اللہ ہر وقت اپنے موت کو یاد کر کے اس کے لیے اچھے اعمال کرنے، اپنے جو حقوق العباد ہے جہاں بھی ہمیں دوسروں کے حقوقوں کو پورا کرنے کے لیے یا اللہ میں جد و جہد کرنے والے بنا دے، جو نیک لوگ مرد عورتیں ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا دے، جو خطا کار ہیں غلط راستوں پر ہیں خاندانوں کو تتر بتر انہوں نے کر دیا، اے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا۔ کریم اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر منتصر، وصلی اللہ علیہ وسلم۔